حمید صاحب، ایک چیز دیکھنے میں آئی ہے کہ آپ کے جو فلائی مراکز میں آپ کے ایجنڈاز ہیں ماشاءاللہ بے شمار ویری پازیٹیو ایجنڈاز ہیں، لیکن دو جو چیزیں ہیں پبلک بھی، ہم بھی ایز اے میڈیا مین پبلک میں ہوتے ہیں تو ان دو چیزوں کو تو بہت زیادہ ابھی ہے کہ پذیرائی مل رہی ہے، خاص کر آپ کا جو دسترخوان سجتے ہیں مختلف ایریا میں غربا کے لیے، ایسے ڈیڈی لوگوں کے لیے، اور دوسرا یہ ہے کہ جو آپ تیمارداری کی کمیٹیاں بنا رہے ہیں، تو اس پہ میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا اوور ویو کر دیں۔ اس والے سے میں آپ کو جیسے پہلے بتا رہا تھا کہ ہم فلاحی ریاست بنانا چاہتے ہیں، تو اس کا جو ہم نے آغاز کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اس کو یونین کونسل کے لیول پر رکھا ہے کہ یہ ہمارا فلاحی ایک مرکز بنے گا، یونین کونسل کے اندر دفتر لیں گے، اور اس کا پہلا ہم نے جو مرحلہ رکھا ہے، پہلا سٹیپ جو ہم لے رہے ہیں وہ ریسکیو سینٹر کا ہے۔ جیسا ہر کوئی جانتا ہے آزاد کشمیر کا جو جغرافیہ ہے، پہاڑی علاقہ ہے، دشوار گزار رستے ہیں، اس بنا پر اور پھر جیسے آبادی بڑھتی چلی جا رہی ہے، ٹریفک کا ہجوم بھی بڑھتا جا رہا ہے، ٹورزم بھی اب جو نا وہ یہ الحمدللہ اچھے انداز سے جو نا وہ لوگوں کی توجہ پورے پاکستان سے لوگ آتے ہیں، تو پہاڑی علاقہ ہونے کی بنا پر جو حادثات کی شرح ہے وہ بہت زیادہ بڑھ رہی ہے، اور جس کے اندر بہت بڑے بڑے نقصانات بھی ہو رہے ہیں۔ حادثات سے مراد یہ نہیں ہے کہ روڈ ایکسیڈنٹ ہے، حادثات سے مراد یہ ہے کہ فائر ہو جانا، آگ لگ جانا، یا کوئی پہاڑی تودا گر جانا۔ کہ روڈ ایکسیڈنٹ بھی بہت زیادہ ہو رہے ہیں، اور آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اس سے ہٹ کے بھی جو حادثات ہیں وہ فائر کے حوالے سے بھی حادثات بڑھ رہے ہیں۔ تو ہم نے دیکھا ہے کہ آزاد کشمیر کی ریاست کے اندر اس والے سے بالکل کوئی انفراسٹرکچر جو نا وہ بالکل تھوڑا ہے، جو کہ اتنی بڑی جو 45 لاکھ کی آبادی ہے، 10 اضلاع ہیں، تو اس کے لیے بالکل ناکافی ہے، یہاں تک کہ شاید سب ضلعوں کے اندر بھی یہ سہولتیں جو نا وہ موجود نہیں ہے، تحصیل تو دور کی بات ہے۔ تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے دیکھا کہ یہ اتنی جانیں ضائع ہو رہی ہیں، اتنے اموال جو نا وہ لوگوں کے ضائع ہوتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے بات رکھوں کہ یہ پچھلے ماہ میں مظفر آباد کے اندر ایک آگ کا بہت بڑا حادثہ ہوا، مسعودی جنرل سٹور جلا، جس کے اندر وہ 4 منزلہ پلازا تھا کہ جس میں جو نا ان کا 2 کروڑ کا نقصان ہوا، ایک جان چلی گئی جس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اس کے چند دن بعد دیر کوٹ کے اندر 13 دکانیں جل گئی، کروڑوں کا نقصان ہوا۔ اس طرح بے شمار بہت سارے واقعات ہیں کہ جو کہ ابھی ان چند دنوں کے اندر ہوئے ہیں۔ تو ہم کافی عرصے سے یہ چونکہ ہمارے پاس معلومات آ رہی تھیں تو ہم اس پر غور کر رہے تھے، تو اب ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم بجائے کہ صرف حکومت کی طرف دیکھتے رہیں اور وسائل کی کمی کا رونا روتے رہیں، تو ہم نے طے کیا ہے کہ ہم یونین کونسل کی سطح پر ہم اس ریسکیو سینٹر کو قائم کریں گے، جس کے اندر فرسٹ ایڈ کی سہولت دی جائے گی اور فائر فائٹنگ کا سامان ہم وہاں پر رکھیں گے۔ اس کی بھی میں آپ کو وجہ بتاؤں کہ ہم نے یونین کونسل کا انتخاب کیوں کیا ہے۔ بڑے اگر ہم تحصیل کی سطح پہ کریں یا ڈسٹرکٹ کی سطح پر کریں تو یہ دیکھیں حادثہ تب کنٹرول ہوتا ہے کہ جب بر وقت اس حادثے پر پہنچا جائے۔ تو ایسے ہی اگر ایکسیڈنٹ ہوا ہے، کوئی بے ہوش ہوا ہے، تو وہ چند منٹوں میں پہنچنے کی بات ہوتی ہے۔ ایسے ہی آگ اگر لگ جائے، آپ چند منٹوں کے اندر 15-20 منٹ کے اندر نہیں پہنچیں گے تو وہ پھر آپ حادثہ کنٹرول نہیں کر سکتے، نقصان ہو جائے گا۔ تو اس لیے ہم نے ابھی یونین کونسل کے مرکز کو طے کیا ہے کہ ہم اس یونین کونسل کے اندر یہ ریسکیو سینٹر بنائیں گے، اور پھر اگلے مرحلے میں جب یہ ریسکیو سینٹر بن جاتا ہے تو پھر اگلا مرحلہ ہمارا ٹریننگ کا ہے۔ ہم وہاں کے مقامی لوگوں کو ٹریننگ دیں گے، ریسکیو کی، فرسٹ ایڈ کی، فائر فائٹنگ کی۔ تو علاقوں میں ہماری یہ ٹیمیں اس طریقے سے موجود ہوں گی جو کہ حادثہ کی اطلاع ملتے ہی اس حادثے کی جگہ پر پہنچ کر بر وقت حادثہ جو نا وہ کور کرے گی۔ تو یہ فلاحی مرکز کا ہمارا یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے جو الحمدللہ ہم نے تقریباً 1.5 ماہ پہلے اس کا آغاز کیا ہے، اور اب تک 30 یونین کونسلوں کے اندر یہ ریسکیو سینٹر قائم کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ فلاحی مرکز جو ہے اس کے جو باقی پروجیکٹ ہے اس میں ایک تو بلڈ ڈونر سوسائٹی،
ہم علاقوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اسپتالوں میں لوگ جا کے خون کے لیے پریشان ہوتے ہیں، تو ہم نے طے کیا ہے کہ ہر وارڈ کی سطح پر ہم بلڈ ڈونر سوسائٹی کیمپ کریں گے اور وہاں پر بلڈ گروپنگ کر کے پوری لسٹنگ اس کی کریں گے، اور یہ ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہوگا، اور الحمدللہ اس پر کام جو نا وہ بڑی تیزی سے جاری ہے، اور ہم روزانہ کی بنا پر الحمدللہ علاقوں میں لوگ رابطہ کرتے ہیں، اور ہمارے جو ڈونرز ہیں وہ الحمدللہ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں اور بلڈ ڈونیٹ کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے تجہیز و تدفین کے حوالے سے ہمارا پروجیکٹ ہے کہ جو خاص طور پر غریب لوگ ہیں، ویسے تو ہر کسی کو ہم یہ انشاءاللہ سہولت دیں گے کہ تجہیز و تدفین کے اندر ہم لوگوں کے ساتھ معاملت کریں گے۔ غریب لوگ، ہماری اکانومی کا جو حال ہے وہ ہمارے سامنے ہے کہ غریب بیچارے کی کوئی فوتگی ہو جائے تو ہزاروں کا خرچہ ہونے کے بعد وہ بیچارہ قرضوں کے اندر دبتا چلا جاتا ہے، تو ہم اس پر کمیٹی بنائیں گے کہ وہ کمیٹی اس یونین کونسل کے اندر ایسے لوگوں کو اس حوالے سے تعاون کرے گی۔ یتیم بچوں کا ہمارا پروجیکٹ ہے کہ ہم یتیم بچوں کی ایجوکیشن کو پہلے مرحلے پر فوکس کریں گے کہ جتنے بھی یونین کونسل کے یتیم بچے ہیں، کوئی یتیم بچہ اس وجہ سے تعلیم سے دور نہیں رہے گا کہ وہ فیس نہیں ادا کر سکتا، اس وجہ سے تعلیم سے دور رہ گیا کہ وہ اپنی بکس نہیں لے سکتا تھا، تو ہم اس کی تعلیم کے جتنے بھی اخراجات ہوں گے ہم اس یتیم بچے کو اٹھائیں گے تاکہ وہ اس تعلیم سے محروم رہ کر وہ ہوٹلوں پر، وہ کوڑا کرکٹ اٹھانے میں، وہ چھوٹی سی عمر کے اندر جو نا وہ کسی موٹر سائیکل مکینک کی گالیاں، کسی دوسرے کی گالیاں اور محرومی کا شکار نہ ہو، تو ہم یتیم بچوں کی تعلیم کے حوالے سے ایک پورا پروگرام لانچ کر رہے ہیں۔ ایسے بیوگان کی کفالت کا ہے کہ ہم ان کو، اور ایسے ہی جو نادار لوگ ہیں ان کو راشن انشاءاللہ فراہم کریں گے، ان کے گھروں تک انشاءاللہ پہنچائیں گے۔ اسی طریقے سے علاقے کی صفائی کے حوالے سے ہمارا الحمدللہ ہمارا پروجیکٹ شروع ہو چکے ہیں کئی علاقوں کے اندر، تو علاقے کو صاف ستھرا رکھنا اور خوبصورت بنانا یہ ہمارا ہدف ہوگا۔ ہم اس پر انشاءاللہ کمپٹیشنز بھی کروائیں گے، اس پر پریزنٹیشنز دیں گے کہ صفائی کتنی ضروری ہے۔ معاشرہ صاف ہوگا تو وہ صحت مند بھی ہوگا، تو یہ صفائی کا پروجیکٹ ہمارا اس فلاحی مرکز کا حصہ ہے۔ اسی طریقے سے منشیات ایک بہت بڑا مسئلہ بن رہا ہے، پچھلے دنوں مسلسل رپورٹس آ رہی ہیں، اسلام آباد جیسے جدید اور پاکستان کا کیپٹل ہے، اس کی رپورٹ بڑی خوفناک قسم کی رپورٹس آ رہی ہیں۔ طالبات کے اندر یہ ایڈکشن کا معاملہ اور میل اسٹوڈنٹ وہ بھی بہت بڑی ریشو ہے، خوفناک ریشو ہے، تو اس پر بھی ہم نے طے کیا ہے کہ ہم ان لوگوں کو اس سے بچانے کے لیے کردار ادا کریں گے، اور یونیورسٹیز میں، کالجز میں جا کر پریزنٹیشنز کا آغاز ہم نے کر دیا ہے۔ اس پر ہم واک کروائیں گے ہر شہروں کے اندر، علاقوں کے اندر، تاکہ اس کی پوری آگاہی دے کر نسل کو ہم جو نا وہ اس سے سکیں۔ اس کے ساتھ میڈیکل کے اوپر انشاءاللہ کام کریں گے۔ تو یہ ہمارے بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں جو اس فلاحی مرکز کا حصہ ہوں گے۔ تو اس طریقے سے ان پروجیکٹس کو لانچ کر کے ہم آزاد کشمیر کی ریاست کو ایک فلاحی ریاست کے اندر انشاءاللہ تبدیل کریں گے۔